بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 108 غزوہ بنی المصطلق، جسے غزوہ مریسع بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ دیگر غزوات کی طرح یہ غزوہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس غزوے میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں ہلچل مچ گئی، جس کے نتیجے میں منافقین کا اصلی چہرہ پوری طرح بے نقاب ہوا۔ چونکہ اس غزوے میں منافقین بھی شریک تھے، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک طرف تو مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوا، دوسری طرف کاشانہ نبوت کی عظمت اور رفعت پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ دامن پر دھبا لگانے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ سانحہ واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اسی غزوے میں پیش آیا۔ یہ غزوہ بنو مصطلق کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے اسے غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام غزوہ مریسع بھی ہے۔ مریسع قدید نامی علاقے کے اندر ایک کنویں کا نام ہے جہاں یہ غزوہ ہوا۔ بنو مصطلق جو ہے یہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے جو یمنی قحطانی قبیلہ ہے۔ مطلق ان کے جد امجد کا لقب ہے۔ یہ لوگ قدید اور عسفان میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے پر خزاعہ کی پھیلی ہوئی بستیوں کے درمیان تھے، اور ان کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس غزوے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنو مصطلق اسلام دشمنی میں بے باک ہو گئے تھے اور مسلسل آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ یہ احابیش میں سے تھے۔ احابیش سے مراد وہ قبائل ہے جن کا تعلق بنیادی طور پر قریش سے نہیں تھا، لیکن وہ قریش میں مل گئے تھے، ضم ہو گئے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی وجہ سے اب یہ کھل کر مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے تھے، اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے طرف جانے والی مرکزی راستے پر بنو مصطلق کا کنٹرول تھا۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا عمل دخل روکنے کے لیے مضبوط رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تیسری بہت سنگین بات یہ تھی کہ یہ لوگ اب باقاعدہ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہ ناپاک جسارت انہیں اس لیے ہوئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ اس وجہ سے تمام مسلمان بہت غمگین تھے۔ اس صورتحال سے حوصلہ پا کر کئی عرب قبائل مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار نے بھی بڑی سرگرمی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف اپنے ہی لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ پر ابھارا، بلکہ ارد گرد بسنے والے عرب قبائل کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر تیار کرنے لگا۔ انہوں نے جنگ کے لیے گھوڑے اور بہت سے ہتھیار بھی خریدے، اور وہ اس گمان میں تھے کہ ہم مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ اقدام خود ان کے لیے باعث ہلاکت بن جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مصطلق کی جنگی تیاریوں اور جارحانہ ارادوں کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خبر کی تحقیق کا فیصلہ فرمایا۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی کو ان کے علاقے میں بھیج کر خبر کی تصدیق کی جائے اور بنو مصطلق کی جنگی تیاریوں کی تفصیل معلوم کی جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک مہم کے لیے کسے روانہ کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ یہ اسلامی مملکت مدینہ منورہ کی انٹیلیجنس کے ذہین اور تجربہ کار افسر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کو یہ مہم سونپی کہ وہ تنہا جا کر اس خبر کی تحقیق کرے اور بنو مصطلق کی سرگرمیوں کی پوری معلومات لے کر آئے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اہم تعلیم اس ذریعے سے امت کو بھی دی کہ اگر کوئی خبر آئے تو اس پر آنکھ بند کر کے فوراً یقین نہیں کیا جائے، بلکہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، آیا کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔
اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر فوراً چل دیے۔ روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر انہیں اپنی طرف سے مصلحتاً کوئی خلاف حقیقت بات بنانی پڑ جائے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر اس قسم کے موقعوں پر ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ اجازت کے بعد چنانچہ وہ اس خطرناک مہم پر روانہ ہو گئے۔ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بنو مستلق کے چشمے پر جا پہنچے۔ وہاں صورتحال کا جائزہ لیا تو بنو مستلق کے جارحانہ ارادوں کے بارے میں اس خبر کی پوری تصدیق مل گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی۔ بنو مستلق کے لوگ غرور اور تکبر کا شکار تھے، بڑی تعداد میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نہایت بہادر تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ بے دڑک ان لوگوں کی صفوں میں جا گھسے۔ وہ لوگ اپنے مابین ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر سہم گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ بریدہ رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ارے بھائی میں تمہارا ہی آدمی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو۔ یہ سن کر میں بھی چلا آیا ہوں۔ اب میں واپس جاتا ہوں تاکہ اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کو دعوت دوں اور انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس طرح ہم سب یکجا ہو کر ایک زبردست قوت بن جائیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی ہیلے اور تدبیر کے پیش نظر یہ سب کچھ کہا تاکہ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے۔ وہ لوگ ان کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئے، بلکہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہماری تعداد مزید زیادہ ہو جائے گی اور ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور ہوشیاری دیکھیے کہ انہوں نے انہیں اس خوش فہمی میں ڈال کر فوری پیش قدمی سے روک دیا اور انہیں مزید انتظار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو تیاری کرنے اور آگے بڑھ کر مناسب کارروائی کرنے کا وقت مل گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں آئے اور بنو مستلق کی جنگی تیاریوں اور ان کے خطرناک ارادوں کی پوری رپورٹ پیش کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے بعد بنو مستلق کے خلاف فوری طور پر کارروائی کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ اب انہیں معمولی سی چھوٹ دینا بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ بنو مستلق کو سر اٹھانے اور اسلامی ریاست مدینہ المنورہ پر حملے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو، انہیں خود انہی کی سرزمین پر پہنچ کر مزہ چھکا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجلاس بلایا، انہیں دشمن کے ارادے اور درپیش حالات سے باخبر کیا۔ ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں ہنگامی حالت نافذ ہو گئی۔ مسلمان جلدی جلدی جہاد کے لیے تیاری کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اسلامی فوج کا ایک فدائی لشکر تیار ہو گیا۔ بنو مستلق کی سرکوبی کے لیے تیار ہونے والا اسلامی لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا۔ اس لشکر اسلامی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود فرما رہے تھے۔ لشکر میں 30 گھوڑے بھی تھے، 10 گھوڑے مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ مہاجرین کے گھوڑوں میں 2 گھوڑے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بھی ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے۔ ہر زوجہ محترمہ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ انہیں سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ساتھ لے جانے کے بجائے قرآن دازی فرماتے تھے۔ جس زوجہ محترمہ کے نام کا قرآن نکل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معمول مبارک کے مطابق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے درمیان قرآن دازی کی
تو قرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نکلا، چنانچہ انہیں اس سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانے کا شرف نصیب ہوا۔ جب لشکر اسلام کی تیاری مکمل ہو گئی تو اس غزوے کے اندر ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ اس میں منافقین کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اتنی تعداد میں وہ کبھی کسی غزوے میں نہیں شامل ہوئے۔ منافقین کی شرکت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں جہاد کا شوق تھا، وہ سب سے بڑھ کر جہاد ہی سے جی چرایا کرتے تھے۔ ان کے پیش نظر صرف دنیا کا مال و متاع تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ منافقین کو یقین تھا کہ بنو مستلق مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، مسلمانوں کو اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوگی، اور وہ اس سے پہلے بہت سے مارکوں میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا نظارہ دیکھ چکے تھے۔ ابھی قریب ہی میں غزوہ خندق گزر چکا تھا، بس مال و دولت کی ہوس انہیں نکال لائی۔ انہوں نے سوچا کہ پیچھے رہ کر ہمیں کیا ملے گا، اس وجہ سے وہ بھی نکل آئے کہ مسلمانوں کو جب مال غنیمت ملے گا تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ منافقین مسلمانوں کے دلوں میں اپنا اعتماد بھی بحال کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح ہم بھی جہاد سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کا دھوکہ دینے کے لیے اس غزوے میں شرکت تھی۔ چنانچہ شعبان سن 6 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام کو لے کر بنو مستلق کی طرف آپ نے رخ کیا، اور مدینہ منورہ میں آپ نے اپنے نیابت کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا گیا۔ اس کے بعد اس غزوے میں جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔